کان میں، ناک میں اور آنکھ میں بعض اوقات دوائی ڈالی جاتی ہے قطروں کی شکل میں، لیکوڈ ہوتی ہے. اچھا، منہ کے ذریعے سے کچھ کھانا پینا بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی اس میں یعنی وہی قطرے اگر آپ زبان پر رکھ دیں گے تو ذائقہ آپ کے منہ کے اندر فوراً چلا جائے گا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ آپ کے جسم کے اندر کسی چیز کا داخل ہونا، اس کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ چیز ڈائریکٹ شاید معدے میں نہ بھی پہنچے، آپ کان میں قطرے ڈالتے ہیں، آپ آنکھ میں قطرے ڈالتے ہیں، کیا یہ چیز روزہ توڑ دیتی ہے؟ نہیں توڑتی. آپ پہلے زمانے میں مسواک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج بھی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں. مسواک کا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بالاتفاق، اور نہ کوئی مکروہ ہے، چاہے دن کے اول حصے میں استعمال کی جائے یا آخری حصے میں استعمال کی جائے، بالاتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اگر آپ یہی آج کل جو ہمارا برش ہے اس کے ساتھ پیسٹ استعمال ہوتا ہے، اب اگر آپ وہ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں اختلاف تھوڑا بہت آ جاتا ہے. زیادہ تر اہل علم جواز کے قائل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مسئلے کو سمجھنے کے اعتبار سے. کچھ اہل علم آپ کو نظر آئے گا کہیں گے جائز ہے، کچھ اہل علم نظر آئے گا کہیں گے ناجائز ہے. ہم الجھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ان علماء کا یا مولویوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایک کے پاس جاؤ کہے گا حرام ہے، ایک کے پاس جاؤ کہے گا حلال ہے. مسئلے کو اب ذرا سا سمجھیے. یہ مسئلہ واضح احادیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی صریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یہ کام تم نے نہیں کرنا اور یہ کام تم نے کرنا ہے، وہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین سے مسئلے کو سمجھنا ہے. جب آپ ان فرامین سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں کوئی انسان غلط بھی ہو سکتا ہے اور کوئی انسان صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آپ نے حاکم کے اعتبار سے فرمایا کہ جب وہ کسی فیصلے میں، کسی مسئلے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ دلائل ثبوت دیکھتا ہے، اس میں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر اس نے اپنے ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے فیصلہ کیا ہے تو اس کو اجر ایک مل جائے گا، اور اگر ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ حق تک بھی پہنچ گیا تو ڈبل اجر ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہم ایک شرعی ضابطے کے اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے جن کی آپ نے خود تربیت کی، جنہیں آپ نے خود سکھایا. میں اکثر و بیشتر اختلاف کے معاملات میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ خندق ختم ہوئی سن 5 ہجری میں، تو جبرائیل امین آپ کے پاس آئے کہ آپ نے ابھی جو آپ نے جنگی لباس اتار دیا ہے، اللہ کی طرف سے عام طور پر جو سنت انبیاء کے لیے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جنگ مکمل ختم نہیں ہوتی، اللہ کا حکم نہیں آتا، نبی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا جنگی لباس اتار دیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی. اس سے پہلے آپ کے لیے اجازت نہیں. آپ نے اتار دیا، ہم نے نہیں اتارا. وجہ کیا ہے؟ وجہ جنگ مکمل نہیں ہوئی. بنو قریظہ نے، قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ، مدینہ جو پرانا مدینہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اس کی حدود کے باہر یہ قبیلہ اپنی جگہ پر موجود تھا، ان کا اپنا پورا ایک علاقہ تھا. فرمایا اللہ کے نبی انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ان پر جا کر حملہ کیجیے اور فوراً جائیے. آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ ابھی تیار ہیں، موجود ہیں، اب وہ فوراً نکل جائیں. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. کوئی شخص بھی عصر کی نماز ادا نہیں کرے گا جب تک وہ بنو قریظہ نہیں پہنچے گا. ان کی زمین پر پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے. یہ آپ کا فرمان صحابہ نے ڈائریکٹ سنایا. چلے وہاں سے، راستے میں تاخیر ہو گئی. عصر کا وقت جب آ گیا اور بنو قریظہ پہنچے نہیں ہیں تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نماز ہمیں وقت پر پڑھ لینی چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت مقررہ پر ہے. دوسروں نے کہا آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نماز بنو قریظہ میں ہوگی. انہوں نے کہا کہ مقصد فرمان یہ تھا، مقصد حدیث یہ تھا، جلدی نکلا جائے، جلدی پہنچا جائے، تاخیر نہ ہو، ان کو فوراً جا کر سزا دی جائے. جس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پس منظر کو انہوں نے سامنے رکھا، مقصد حدیث کو سامنے رکھا، یعنی جس کو کہتے ہیں مقصد شریعت. اور انہوں نے کہا نماز یہیں پر وقت پر پڑھی جائے گی. جلدی مطلوب تھی، جلدی ہو نہیں سکی، پھر بھی ہم کریں گے لیکن نماز یہاں پڑھیں گے. دوسروں نے کہا نہیں جی، آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی ہوگی، چاہے کسی بھی وقت ہو. کچھ نے یہاں پڑھی اور کچھ نے بنو قریظہ. اور دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا اور دونوں نے ہی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. جو ابھی میں نے مثال دی تھی ٹوتھ پیسٹ کی، اسی کی آپ بات کر لیجئے. اب بہت سے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں صراحت کے ساتھ، بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں استعمال کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ کھانا پینا ہے یا نہیں ہے؟ کھانا پینا تو نہیں ہے، لیکن جو اجازت نہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ آپ پیسٹ کرتے ہیں، آپ کے دانتوں پر یہ لگتا ہے، آپ رگڑتے ہیں کافی دیر تک، تو اس پیسٹ، اس کا وجود ہے،
یہ کھائی جانے والی چیزوں میں شمار کی جا سکتی ہے، یعنی کھایا نہیں جاتا لیکن یہ چیز حلق سے اترے گی، یعنی گویا کہ آپ نے اس چیز کو کھا لیا ہے۔ اس کے جو ذرات ہیں اس پیسٹ کے، جب یہ بالکل آپ کا پیسٹ جو ہے وہ اپنی ایک فارم چینج کرے گا اور وہ آپ کے جو منہ کے اندر لعاب ہے اس کے ساتھ جا کر مکس ہو جائے گا، آپ خود بھی ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ چلیں، ذائقے کا تعلق تو زبان کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب انسان اس لعاب کو اپنے جسم کے اندر لے کر جاتا ہے، طبیعی چیز ہے اور روزے میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان لعاب اپنے اندر لے جائے، تو وہ اس پیسٹ کا ذائقہ اپنے اندر محسوس بھی کرے گا اور جانے کا خدشہ ہے، پیسٹ کے اندر جانے کا خدشہ ہے۔ لیکن ایک چیز جب آپ کو صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے مذبذب ہو رہی ہے اور کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے نہیں جی آپ دن میں ہی پیسٹ کریں، مسئلہ دانت صاف کرنے کا نہیں ہے، دانت صاف کرنے کے لیے مسواک موجود ہے، اس کی صراحت موجود ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ دن میں کسی بھی وقت استعمال کریں، کوئی اس میں کراہت انشاءاللہ نہیں ہے۔ لیکن پیسٹ کا معاملہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک شبہ آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے حلق سے چیز نیچے اتر سکتی ہے، آپ منہ کے اندر ایک ایسی چیز داخل کر رہے ہیں جسے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا روزے کی حالت میں، تو بہتر ہے کہ آپ اگر دن میں، بعض لوگ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ سے زیادہ کوئی عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، کچھ لوگ دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے، کچھ لوگ صبح اور رات کو کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ دن میں 1 دفعہ اور کر لیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے موقع دے دیا، اختلاف ہے، ہم اختلاف میں یہ جائز ہے ناجائز ہے اس جھنجھٹ سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور مسواک کی طرف آ جائیں۔ پیسٹ ہم سحری میں استعمال کر لیں، افطار کے بعد استعمال کر لیں، رات کو سوتے ہوئے استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذرا اختلاف کی نوعیت سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ یہ مسائل کے اندر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے خاص طور پر روزوں کے تعلق سے، تو اس کے اندر ایک چیز کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ انسان کا احتیاط کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔